one of the problems which we've raised, one of the grievances that we've raised in the main case is that there is no mechanism in the Constitution for the Judicial Commission to decide how to pick and choose judges of the Constitutional Bench. Pertains to the merits of the... نہیں میں اسی لیے آ رہا ہوں, میں اس پہ آ رہا ہوں. میں جو پروپرائٹی کی بات کر رہا ہوں, پروپرائٹی کا ایشو کیا ہے. سو in exercise of that completely unstructured power, the Judicial Commission has... So, my lord, in exercise of that completely unstructured power, the Judicial Commission has chosen judges of the constitutional benches from time to time. And it has decided not to choose certain judges of the Supreme Court. Now, those who have been chosen are extremely respectful, but those who have not been chosen are equally respectful and worthy of respect. So the question is, if the question of whether that process is constitutionally valid or not is to be decided by those who have been chosen, then fairness demands that those who have not been chosen should also be a part of that decision. So as I said, this is not merely a question of constitutionality or legality, it's also a question of fairness and propriety. ایک سوال ہے کہ if this provision 191A3 is to be read to say that only those judges who've been nominated by the Judicial Commission become the constitutional bench and only they can hear it, so then the jurisdiction of the Supreme Court has been, the exercise of that jurisdiction then lies in the hands of the Judicial Commission, because it will be up to them, nominate kare, na kare, and as I gave an example last time, if they choose not to nominate anyone and there is no constitutional bench, can the Supreme Court entertain a petition under 184(3) to say that there should be, these questions have to be entertained, this issue is urgent? Can the Supreme Court do it, or will the Supreme Court at that time say no, because there is no constitutional bench, therefore this question cannot be entertained, or even B or C, so that constitutional work will stop? Or will the Supreme Court be able to entertain the idea? It will be able to entertain. I just gave a more extreme example in response to what my just... Doesn't that entertainment become an exercise of jurisdiction? Absolutely. The other problem is that if we today say and we find that we cannot constitute or convene a full court, does that mean that for all times to come there will never be a full court or a larger bench? It will depend totally again on the number of judges that the Judicial Commission says will be judges of the Constitutional Court. So we will never be able to say that we need 18, 19, 20. So the whole mechanism goes back to 191A. So the exercise of jurisdiction, does that mean that then that exercise of jurisdiction, instead of being one to protect and be a guardian of the rights under the and duties in the Constitution, is now vested with a institution or a body that will decide who gets nominated or not? I fully agree with that. I bow to these observations. That's why I'm saying the full court has to be there. Full court is always there. Always there, and has to have jurisdiction, notwithstanding anything. That is why I gave an example. Supposing 184(3) is... واپس پیچھے چلے جائیں as far as benches are concerned. Whether every bench exercise jurisdiction of the Supreme Court. If 191A... آپ ایک سائٹ پر رکھ لیں 191 کے اس سے پہلے چلتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہر بینچ کے پاس یہ اختیار تھا سپریم کورٹ کا جو سپریم کورٹ کا اختیار ہے ہر بینچ کے پاس ہوتا تھا؟ ہر بینچ کے پاس ہوتا نو. اب رولز پڑھے سر, جس کو چیف جسٹس نومینیٹ کریں گے. یہ رول آرڈر 11 ہے جس میں کہا کہ save as otherwise provided by law or by these rules, every cause, appeal or matter shall be heard and disposed of by a bench consisting of not less than 3. It means 2-member bench cannot hear. جی ٹھیک ہے. تو رول میں یہ بتائے یہ بائفرکیشن تو ہو سکتی ہے, کسی بینچ کو آپ آسٹ کر سکتے ہیں, کسی بینچ کو آپ پاور دے سکتے ہیں کہ ایکسرسائز کریں. بالکل ٹھیک. بٹ دس آسٹر یہاں پہ بحث یہی ہو رہی ہے, میں اپنی بات تو نہیں کر رہا ہوں, جو بات ہو رہی ہے کہ یہ آسٹر فل کورٹ کے لیے نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتی. بینچ کے لیے تو ہو سکتی ہے. جیسے آگے کہا کہ 2-member بینچ وہ کیسے سنیں گے جو سنگل بینچ کرے گا ہائی کورٹ میں. جی جی. 2-member bench cannot hear a petition appeal. انفیکٹ میں نے تو یہی عرض کی کہ یہ جو 191A ہے یہ بینچز benches کا jurisdiction of Supreme Court, full jurisdiction of Supreme Court has not been assigned to 2-member bench. وہ petition decide نہیں کر سکتے. جی.
تو بٹ یہ سب اینٹی ہے سپریم کورٹ کی, بینچز آر سب اینٹیز. ایبسلیوٹلی. میں نے تو کسی کو اختیار دیا کسی کو نہیں. سر میں نے تو اسی لیے پہلے بھی عرض کی کہ یہ بینچز کا کانسیپٹ کوئی نیا تو ہے نہیں. 191 ایک نئی فارم میں ایک بینچز کا کانسیپٹ آیا جیسے شریعت ایپلیٹ بینچ کا آیا. ادروائز رولز میں تو ہمیشہ سے رہا. رول میں تھا, کانسٹیٹیوشن میں جی, اور رولز میں بھی جو تھا وہ بھی یہی تھا کہ جی جب ایک بینچ کے پاس کیس آ گیا تو پھر وہ کیس اس بینچ کا ہے, کسی اور بینچ کے پاس نہیں جا سکتا, چیف جسٹس بھی ٹرانسفر نہیں کر سکتا. یہی جو جورسپروڈنس ہے, یہی پریکٹس. میرے جو اپنے ججمنٹ ریفر کی اس میں نے یہ بات کی, اٹ کین ناٹ بی ٹرانسفر. میں وہ ججمنٹ پڑھ کے یہ بات ججمنٹ نہیں آپ نے پڑھی جی آپ نے آج ججمنٹ آپ کے میں یہی سے شروع کروں گا. جی اب should I continue? آپ نے نہیں پڑھی. جی نہیں, آپ مجھے اجازت دے دیجیے گا. جی Mr. Zair Karamat Bhandari has started his arguments on